بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پی ایس اے ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد احمد ساجد۔ ناظرین، انسان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان میں ایک تحفہ جو ہے وہ زبان کا بھی ہے، جو بہت بڑی نعمت خدا بندی ہے، اور زبان جو ہے قلوب و اذہان کا ترجمان ہے، اور اس کا صحیح استعمال ذریعہ حصول ثواب اور اس کا غلط استعمال وعید عذاب بنتا ہے۔ تو حدیث نبوی کے مطابق اس کو اصلاح زبان کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ زبان میں ہڈی نہیں ہوتی، لیکن اس میں اتنی طاقت ہے کہ یہ ہڈیاں توڑوا دیتی ہے۔ تو آج اسی موضوع پر ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں ہم نے دعوت دی ہوئی ہے حضرت علامہ مولانا خادم حسین نوری صاحب کو۔ ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ساتھ میں تشریف رکھتے ہیں ثنا خان مصطفیٰ، حافظ عبد الرؤف صاحب، محمد احمد قادری صاحب اور احمد خان صاحب تشریف رکھتے ہیں، اور میری بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں ہمارے علاقہ کی ممتاز اور بہت ہی اعلیٰ ماہر تعلیم حاجی محمد رمضان تبسم صاحب، اور ساتھ میں تشریف رکھتے ہیں جناب محمد احمد صابر صاحب، جو کہ ہمارے مذہبی اسکالر ہیں، فارغ التحصیل ہیں منہاج یونیورسٹی سے، اور ساتھ میں ہم نے نیکی سیگمنٹ میں انوائٹ کیا ہوا ہے جناب محمد حسین صاحب کو، اور ان کے 5 سالہ صاحبزادے علی زین جو کہ تھیلیسیمیا کے پیشنٹ ہیں۔ ان سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ میں اپنے سبھی مہمانوں کا پی ایس اے ڈیجیٹل کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز جو ہے تلاوت کلام پاک سے کریں گے، تو تلاوت کلام پاک کے لیے حافظ عبد الرؤف صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون، الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه
وسبحوه بكرة وأصيلا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم. حافظ عبدالرؤوف صاحب آیات بینات کی تلاوت سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور و معطر فرما رہے تھے. بہادر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں. جناب حاجی محمد رمضان تبسم صاحب ہمارے علاقہ کے بہت ہی قابل اساتذہ میں ان کا شمار ہے اور بڑی دھیمی گفتگو فرمایا کرتے ہیں، بہت کم بولتے ہیں، عوام سے میل ملاپ بھی ان کا بہت کم ہے اور انہوں نے بڑی مشکل سے جو ہے وہ وقت عطا فرمایا ہے. اور میں شکریہ ادا کروں گا محمد احمد صابر صاحب کا، جن کو یہ اسائنمنٹ دی گئی تھی، پک اینڈ ڈراپ کی انہوں نے سہولت دی اور لے کے آئے اور چھوڑیں گے بھی. تو میں اپنے دونوں احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جناب تبسم صاحب. دیکھی نہیں کسی نے اگر شان مصطفیٰ، دیکھی نہیں کسی نے اگر شان مصطفیٰ، دیکھے کہ جبرائیل ہے دربان مصطفیٰ، دیکھی نہیں کسی نے اگر شان مصطفیٰ، دیکھے کہ جبرائیل ہے دربان مصطفیٰ. میرے ہزار دل ہو تصدق حضور پر، میرے ہزار دل ہو تصدق حضور پر، میری ہزار جان ہو قربان مصطفیٰ، میری ہزار جان ہو قربان مصطفیٰ، دیکھے کہ جبرائیل ہے دربان مصطفیٰ. رشتہ میرا ساری خدائی سے ٹوٹ جائے، رشتہ میرا ساری خدائی سے ٹوٹ جائے، چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ، چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ، دیکھے کہ جبرائیل ہے دربان مصطفیٰ. اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا، اسلام کا زمانے
سکہ بٹھا دیا اپنی مثال آپ ہیں یاران مصطفیٰ اپنی مثال آپ ہیں یاران مصطفیٰ دیکھے کہ جبرائیل ہے دربان مصطفیٰ دیکھی نہیں کسی نے اگر شان مصطفیٰ دیکھے کہ جبرائیل ہے دربان مصطفیٰ. ناظرین، حضرت علامہ محمد رمضان تبسم صاحب ہمارے بہت ہی پیارے ساتھی ہیں، ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت ہی خوبصورت انداز میں کلام پیش کر رہے تھے. دیکھی نہیں کسی نے اگر شان مصطفیٰ دیکھیں کہ جبرائیل بھی ہے دربان مصطفیٰ. یہ ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ہمارا شمار ہے، اور انبیاء کرام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں شامل ہونے کی خواہش کا اظہار کیا، اور ہمارے لیے یہ باعث بہت ہی فخر و انبساط کی ہے کہ ہم پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا. تو ناظرین، اہل ایمان کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ بڑی بہترین پرتاثیر ہوتی ہے، اور وہ ہمیشہ فضولیات سے پرہیز کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، اس پر ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے جناب علامہ خادم حسین نوری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. وقال اللہ تعالی فی مقام آخر وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. صدق اللہ العظیم. احباب گرامی قدر معزز حاضرین، سامعین اور پی ایس اے ڈیجیٹل کے توسط سے جتنے ناظرین ہیں، انتہائی ایک اہم ٹاپک ہے. اصلاح معاشرہ کے حوالے سے بھی اس ٹاپک کا ایک بڑا کردار ہے، اور خاص کر آخرت کے اعتبار سے زبان کی حفاظت. قرآن پاک سے میں نے 2 آیات بینات کو تلاوت کیا ہے. پہلی آیت پاک میں ارشاد فرمایا، محبوب مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کی بات کی، اور دوسری آیت پاک میں ارشاد فرمایا ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا اس وجہ سے کہ وہ دنیا پہ جھوٹ بولا کرتے تھے. اصل میں معاملہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں اخلاق جو ہے اس کا تعلق ہم صرف زبان سے سمجھتے ہیں. میں نے یہ ضمناً یہ آیت پاک بھی اسی وجہ سے عرض کی. ہم سمجھتے ہیں کہ جو میٹھا بولے، جو اچھا بولے، جو جس کی زبان میں کچھ چاشنی ہو، جو بولے تو لوگ بار بار سنیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ بڑا اخلاق کا مالک ہے. حالانکہ بات ایسے نہیں ہے. یہ اگر بات ہے نا تو یہ چیزیں تو ایک جو ایسا انسان ہے کہ جس سے کچھ مطلب ہے، یہ چیزیں تو اس کے اندر بھی ہوتی ہیں. یہ چیزیں تو انسان دنیا داری کی خاطر بھی اپنے اندر پیدا کرتا ہے، میٹھا بولنا، اچھا بولنا. اور میں بلکہ آگے بات کروں تو بڑی بڑی کمپنیوں کے سیل مینز جو ہیں باقاعدہ تربیت یافتہ ہوتی ہیں کہ آپ نے اپنی زبان کے اندر کڑواہٹ نہیں لانی، آپ نے کسی سے اس انداز میں نہیں بولنا کہ وہ آپ کی گفتگو سے ناراض ہو جائے. آپ نے ایسے بولنا ہے کہ وہ آپ کی گفتگو سنیں
آپ کو اپنی گفتگو کے انداز میں جو ہے وہ اس انداز میں ایک دلکشی پیدا کرنی ہے کہ جو سنے اور سنتا رہ جائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ زبان کی حفاظت یہ اخلاق کا ایک پہلو ہے، بقیہ حسن اخلاق کے اندر اور چیزیں ہیں، چونکہ صرف اس ایک پہلو کو ہم نے زیر گفتگو ہے ہمارے۔ زبان کی جو حفاظت ہے، رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے بارے میں یوں بھی ارشاد فرمایا جو مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے۔ محبوب مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے شرمگاہ کی جانب اشارہ کیا اور زباں کی جانب فرمایا 2 رانوں کے درمیان اور 2 جبڑوں کے درمیان جو 2 چیزیں ہیں، فرمایا جو مجھے ان کی ضمانت دے میں محمد اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ زبان جو ہے اس کے بارے میں آپ اس کی حفاظت کے اعتبار سے مجھے حضرت حکیم لقمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک قول یاد آ رہا ہے۔ آپ نے اپنے ایک شاگرد کو بھیجا، فرمایا جاؤ قصاب کی دکان پہ جاؤ اور قصاب کے پھٹے سے جانور کے اعضاء میں جو تمہیں اچھا ترین عضو نظر آئے وہ تم خرید کے لاؤ۔ شاگرد بھی کوئی عام نہیں تھے نا، حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد جب قصاب کے پھٹے پہ پہنچے، کچھ دیر وہاں پہ رک کے توقف کیا اور کچھ تفکر کیا، سوچو بچار کے بعد قصاب سے زباں خریدی اور استاذ مکرم کی بارگاہ میں لا کے پیش کر دی۔ چند دن گزرے تو استاذ مکرم نے پھر بھیجا اسی شاگرد کو، فرمایا بیٹا اب جاؤ اور قصاب کے پھٹے سے جانور کے اعضاء میں جو تمہیں ایسا عضو نظر آئے کہ جسے تم جو ہے وہ نظر حقارت سے دیکھو اور سمجھو کہ یہ برا ترین عضو ہے، وہ خرید کے لاؤ۔ وہ شاگرد رشید جب پھر پھٹے پہ پہنچے، کچھ دیر وہاں پہ کھڑے ہوئے، سوچو بچار کے بعد جو جانور کے اعضاء سے حصہ خریدا وہ زباں خریدی اور پھر حضرت لقمان حکیم کے سامنے لا کے رکھ دی۔ استاد مکرم نے سوال کیا کہ بیٹا جب میں نے کہا تھا اچھا عضو لے کے آؤ تب بھی تم زبان لائے، اور جب میں نے کہا کہ کوئی برا عضو لے کے آؤ پھر بھی زبان لے کے آئے، اس کے اندر حکمت اور سبب کیا ہے؟ تو شاگرد عرض کرنے لگے حضور میں نے جب جانور کے اعضاء میں دیکھا، اچھے اعضاء میں دیکھا تو مجھے زبان سے اچھا کوئی نظر نہیں آیا، اور جب میں نے پھر برے اعضاء میں دیکھا تو میں نے پہچانا کہ اگر زبان اچھی ہو جائے تو یہی زبان انسان کو بہت بلند مقام عطا کرتی ہے، اور اسی زبان کے اندر اگر تلخ کلامی آ جائے، اسی زبان کے اندر اگر کڑواہٹ آ جائے، جھوٹ آ جائے، غیبت آ جائے، یہی زبان اگر بری ہو جائے تو انسان کی پستیاں جو ہے وہ انسان کا مقدر بنتی ہیں، اور انسان کو یہ زبان ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیتی ہے۔ اس زبان کے آگے پھر اس کے اندر کئی گناہ ہوتے ہیں۔ انسان اس زبان کو اسی وجہ سے اسلاف تو لکھتے ہیں نا کہ انسان کو چاہیے کہ بولے تو اچھا بولے، نہیں تو پھر چپ کے ساتھ اپنا وقت جو ہے اس کو گزارے۔ اسی وجہ سے اس کی جانب اشارہ کیا گیا۔ زبان کا گناہوں میں اور اس کی حفاظت میں سب سے جو بڑی چیز یہ ہے کہ انسان اس زبان کے اندر صداقت پیدا کرے، اور اس کے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، اس جھوٹ سے انسان گریزہ ہو جائے۔ محبوب مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے نا جھوٹ، تو فرمایا کہ رب ذوالجلال کی رحمت کے فرشتے اس سے 1 میل دور چلے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایک بو پیدا ہوتی ہے جھوٹ بولنے کی وجہ سے، جس بو کی وجہ سے رب ذوالجلال کے فرشتے اس سے 1 میل تک دور چلے جاتے ہیں۔ اب یہ بات بہت بڑی بات ہے کہ رب کی رحمت کے فرشتے ہی انسان سے بھاگ رہے ہیں۔ انسان کے اپنے اعمال، انسان کے اپنے جو ہے عبادات، وہ تمام تر عبادات کے بعد اس کی یہی منشا ہوتی ہے کہ وہ رب ذوالجلال سے اس کی رحمتوں کے اصول کے لیے دعا کرے، اللہ سے رحمتیں مانگے۔
ایک طرف انسان نماز پڑھ کے ہاتھ اٹھا کے دامن پھیلا کے بیٹھا ہوتا ہے کہ مالک اپنی رحمتوں سے نواز دے، ایک طرف انسان سارا دن بھوک اور پیاس کے عالم میں گزارنے کے بعد شام کو افطاری کے وقت یہی مانگ رہا ہوتا ہے کہ اللہ اپنی رحمتیں عطا کر دے. لیکن انسان کا عمل دیکھیں کہ نماز پڑھنے کے بعد رحمتوں کا سوال، روزے کے بعد رحمتوں کا سوال، اور پھر جب اس کی زبان سے جھوٹ صادر ہوتا ہے، رحمت الہی نہیں بلکہ جو رحمتوں والے فرشتے، رحمتیں لانے والے فرشتے ہوتے ہیں، محبوب مکرم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ وہ بھی بندے سے دور بھاگ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی انسان سے دور جا رہے ہوتے ہیں. محبوب مکرم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، بڑی خوبصورت بات میرے سامنے آئی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، کفار مکہ نے محبوب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کا جس انداز میں اعتراف اور اقرار کیا، مکہ پاک میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سب سے پہلی عظمت جس کا کفار مکہ نے بھی اعلان کیا، محبوب مکرم علیہ السلام کی کئی عظمتیں ہیں، مقامات ہیں، حضور کے معجزات ہیں، لیکن جو سب سے پہلی عظمت اور پہلی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور محبوب علیہ السلام کی خوبی اور آپ علیہ السلام کی خاصیت کہ جس کا کافروں نے سب سے پہلے اقرار کیا، وہ میرے حضور علیہ السلام کا سچا اور امانت کا پکا ہونا تھا، محبوب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا صادق اور امی ہونا تھا. اور محبوب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ وہ عظمت تھی کہ جس سے کوئی کافر بھی انکار نہیں کرتا تھا. تاکہ وہ جو ہجرت حبشہ کا واقعہ ملتا ہے قرآن پاک میں بھی، آیات بینات میں بھی، وہ حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نجاشی کے دربار میں محبوب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر سوال اور حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بارے میں جب اس نے سوال کیا تو آپ نے جو ارشاد فرمایا، قرآن پاک نے اپنے سینہ کے اندر اس واقعے کو بھی محفوظ کیا. تو اس وقت کافر بڑی بنا ٹھنا کے اور رسول کریم علیہ السلام کی ذات پہ بڑی الزام تراشی کر رہے تھے. تو نجاشی نے جب اختتام پہ سوال کیا تھا نا کہ تم یہ بتاؤ کہ کیا ان کی زبان سے کبھی جھوٹ بھی سنا ہے، تو اس مقام پہ بھی کافروں کے سر جھک گئے تھے اور کہنے لگے ہم جتنی بھی باتیں کر لیں، ہم ساری باتوں کو سچا کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات کہ وہ انہوں نے کبھی جھوٹ بولا ہے، یہ ہمارے بچے بھی اس کے بارے میں ایسا لفظ نہیں نکالیں گے. جب سے ہم نے ان کو دیکھا ہے اور جب سے انہوں نے ہوش سنبھالی ہے، آج تک جو ہے ان کی زبان سے ہم نے جھوٹ نہیں سنا. ہجرت مدینہ کی رات ہے، مولا کائنات کو جب محبوب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بستر پہ سلایا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ ابو سفیان بعد میں اسلام قبول کر لیا. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پہ نا مکہ کے جتنے قبائل تھے، ہر قبیلے کا سردار ننگی تلوار لے کے حضور علیہ السلام کے دروازے پہ کھڑا ہے، محبوب مکرم علیہ السلام کو نعوذ باللہ من ذالک شہید کرنے کے لیے. مورخین کہتے ہیں کہ ان میں ایک شخص تھا ابو سفیان، اس کے ہاتھ میں بھی تلوار ہے اور وہ بھی محبوب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پہ کھڑا ہے. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس اور محبوب مکرم علیہ السلام کی صداقت کے اعتبار سے میں یہاں پہ یہ روایت رکھنا چاہوں گا. محبوب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام جس انداز میں وہ ہجرت کی رات تشریف لے گئے، وہ ایک بڑا معروف واقعہ ہے. میں صرف مقصود اس سے حاصل کرنا چاہتا ہوں. ابو سفیان کے ہاتھ میں بھی تلوار ہے اور حضور کے دروازے پہ کھڑا ہے. تو ایک کافر نہ دور سے آواز دے کے ابو سفیان کو کہتا ہے، ابو سفیان تو بھی آیا ہے، تیرے بھی ہاتھ میں تلوار ہے، تو بھی مسلمانوں کے نبی کو نعوذ باللہ من ذالک شہید کرنے آیا ہے. ابو سفیان کہنے لگا اس میں شک کی کیا ہے، پورا مکہ آیا کھڑا ہے، تمام مکہ کے قبائل کے سردار کھڑے ہیں، تو میں بذات خود ایک قبیلے کا سردار ہوں، تو اس میں شک والی کون سی بات ہے، کھڑا ہوں. تو وہ کافر کہنے لگا ابو سفیان بات یہ نہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ تیرا آنا نہیں بنتا تھا. کہنے لگا کیوں؟ کافر کہنے لگا ابو سفیان مجھے یہ پتا چلا ہے
کہ اتنے اتنے درہم اور اتنے اتنے دینار، اتنی مالیت، اتنے زیورات، اتنی نقدی ابھی بھی تیری جو ہے وہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس امانت پڑی ہے. تو تیری تو امانتیں ان کے پاس ہے، تیرا تو مال ان کے پاس ہے، تو بھی انہیں نعوذ باللہ ختم کرنے آیا ہے، تو بھی انہیں شہید کرنے آیا، حالانکہ تیری تو امانتیں ان کے پاس پڑی ہیں. تو ابو سفیان نے جو اس وقت ابھی اسلام قبول نہیں کیا، اس وقت جو جواب دیا وہ سنیے گا. کہنے لگا کہ پتہ تجھے بھی ہے اور خبر مجھے بھی ہے، اس بات کا علم تو بھی رکھتا ہے اور جانتا میں بھی ہوں کہ اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے چلے بھی گئے نا تو ہماری امانتیں پھر بھی ہمارے دروازوں تک پہنچ جائیں گی. وہ کسی نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا تھا نا، اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی، اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی، وہ صادق ہے، امی ہے، معتبر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے. جاری رہے گا. ہمارے ساتھ آج تشریف رکھتے ہیں جناب محمد احمد صابر صاحب، ان سے بھی ہم گفتگو کرتے ہیں. تو احمد صاحب، سنن ابو داؤد اور ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انسان جب صبح کرتا ہے تو تمام اعضاء، انسان کی باڈی کے تمام اعضاء جو ہیں وہ زبان کی منت سماجت کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تو اگر آج درست رہی تو ہم بھی درست رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہوئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. یہ حدیث مبارکہ ہے، اس پہ آپ ذرا ڈسکرائب کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. محمد احمد صاحب صاحب بہت ہی زیادہ مبارکباد کے آپ مستحق ہیں کہ آپ رمضان شریف میں تواتر کے ساتھ 1 گھنٹے کا پروگرام کرتے ہیں، علماء کو، اسکالرز کو یہاں پہ مدعو کرتے ہیں، اور لوگ جو ہیں گھر میں بیٹھ کر انٹرنیٹ کے ذریعے، فیس بک پیج کے ذریعے آپ کی یہ لائیو نشریات دیکھتے ہیں. بہت زیادہ ان کا فائدہ ہوتا ہے. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ زبان کے سامنے سارے اعضاء جو ہیں وہ حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تو سیدھی رہی تو ہم سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹوٹ جائیں گے. تو جتنا بھی انتشار ہے سوسائٹی کے اندر آج دیکھا جائے تو اس کا سبب واقعی یہ زبان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے اچھا وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے. اب اخلاق جو ہے یہ عادت کو کہتے ہیں، معمول کو کہتے ہیں. اور اگر اسی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان کو دیکھیں تو اخلاق سے مراد صرف شیریں زباں ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ ہمارے تمام تر معاملات سوسائٹی کے اندر، ہمارا لین دین لوگوں کے ساتھ، اس کے علاوہ ہم بیمار پرسی کرنا، اس کے علاوہ ناپ تول میں جو لوگ کمی بیشی کرتے ہیں مطلب پورا تول لیں، ایمانداری سے اپنے معاملات، یعنی کہ ان شارٹ یہ کہہ لیں کہ کوئی بھی مطلب اگر جب ہم کسی کو اچھا کہتے ہیں یا برا کہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم بحیثیت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کے قابل ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت وسط پیدا کیا ہے. لیکن بد نصیبی کی بات یہ ہے کہ وہ باتیں کہ جن سے ہمارے پیغمبر اسلام نے ہمیں منع فرمایا ہے، اگر ہم عملاً ان باتوں سے منع نہیں ہوتے تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا اخلاق درست نہیں ہے. اگر ہم اپنے اخلاق کو درست رکھتے ہیں، شیریں زباں ہو جانا یہ تو جیسے ہمارے عالم دین فرما رہے تھے کہ شیریں زباں ہونا کافی نہیں ہے، یہ تو ایک جز ہے، شخصیت کا ایک جز ہے. کل یہ ہے کہ ہم ہر کام میں اسلام کے مطابق زندگی بسر کریں. وہ باتیں کہ جس سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا، اگر ہم ان باتوں سے منع ہوتے ہیں تو ہم کامیاب ہیں. لیکن اگر ہم سارے ارکان اسلام کو پورا بھی کریں لیکن جو لین دین کے معاملات ہیں، ہمارے زبان سے، ہمارے ہاتھ سے اگر دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہے، اب ظاہر سی بات ہے کوئی بندہ اگر کم تولے گا تو اپنے ہاتھوں سے نقصان پہنچا رہا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح یہ کہ اگر کوئی تلخ زبان ہے
تو اپنی زبان سے نقصان پہنچا رہے ہیں. تو بہرحال ہمیں بحیثیت مسلمان کوشش کرنی چاہیے. اور پھر آج کرنٹ افیئر پہ اگر ہم بات کریں تو انڈیا کے اندر جو صورتحال ہے وہاں پہ بھی انسان بستے ہیں. تو پنجابی کے ایک شاعر نے لکھا ہے نا کہ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے سجنا بھی مر جانا. تو ہمیں بحیثیت انسان ہم ان کے بھی غم میں دکھ میں برابر کے شریک ہیں. جہاں تک ہو سکا ہم بحیثیت مسلمان ہم اسلام ہمارا صرف مسلمانوں تک ہی نہیں عالمی انسانیت کے ساتھ خیر خواہی کا درس دیتا ہے. ہم انشاءاللہ تعالی مشکل کی اس گھڑی میں عالم کفر کے ساتھ بھی کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوں گے. بہت شکریہ جی. بہت اچھی گفتگو کر رہے تھے. ناظرین، کرونا جو ہے وہ اس کی شرح میں بہت اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور کوئی 4 لاکھ کے قریب جو ہے وہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں انڈیا میں جو ہلاکتیں بھی ہو رہی ہیں اور پیشنٹ جو ہیں وہ بھی نظر آ رہے ہیں. تو اس پر ہماری گورنمنٹ آف پاکستان نے اناؤنس کیا ہے، پرائم منسٹر آف پاکستان نے، کہ پاکستان کی جو خدمات ہیں وہ ہم حاضر ہیں. ہم وینٹیلیٹرز بھیجنے کے لیے ہم تیار ہیں. ہمارے جو عبدالستار ایدی کے جو بیٹے ہیں فیصل ایدی، انہوں نے کہا کہ ہم اپنی گاڑیاں بھیجنے کے لیے تیار ہیں. تو انڈین پرائم منسٹر کو جو ہے وہ ان حالات میں جو ہے وہ ہم کہیں گے کہ وہ کشمیر کو بھی خالی کر دے، کہ اس نے بھی وہاں پر ظلم و جبر کے پہاڑ توڑے ہوئے ہیں. تو اللہ کے ساتھ جو ہے وہ معافی مانگے اور توبہ طیب ہو جائے. اب اس کے جو وہ سکھ ہیں اور ان کے جو وہ پیلے سوٹ پہن کر وہ جو پنڈت ہیں وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کرتے ہوئے جو ہے وہ سڑکوں پہ جو ہے وہ نعرے لگا رہے ہیں. تو اس کو جو ہے وہ تھوڑا اپنا خیال کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ چلتا رہے گا. تو ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب محمد احمد قادری صاحب، جو حمد باری تعالیٰ جو ہے وہ پیش کریں گے. اللہ سے ہم بہت دور ہو چکے ہیں، اللہ سے بہت دور ہو چکے ہیں، اور یہ جو کرونا ہے یہ اللہ کی ناراضگی کا ہی موجب ہے. تو میں دعوت دوں گا جناب احمد قادری صاحب سے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے. میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے. میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے. لائق سجدہ و ثنا تو ہے. لائق سجدہ و ثنا تو ہے. کس جگہ پہ کروں گناہ جا کے، کس جگہ پہ کروں گناہ جا کے. ہر طرف تو ہے، ہر جگہ تو ہے. ہر طرف تو ہے، ہر جگہ تو ہے.
اور میری تجھ سے برابری تو نہیں، میری تجھ سے برابری تو نہیں، میں فنا ہوں مگر بقا تو ہے، میں فنا ہوں مگر بقا تو ہے، ڈگمگاؤں میں کس طرح حاکم، ڈگمگاؤں میں کس طرح حاکم، کہ میرا دنیا میں آسرا تو ہے، میرا دنیا میں آسرا تو ہے، میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت جناب کلام پیش کر رہے تھے۔ ناظرین، حمد و نعت کا بھی ہمارا سیگمنٹ چل رہا ہے، آپ نے بیان بھی حضرت صاحب کا سنا، تو اس وقت ہم نیکی سیگمنٹ کی جانب جو ہے وہ رواں دواں ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں علی زین صاحب، ایک 5 سالہ بچہ ہے جو اپنے والد اور اپنے دادا ابو کے ساتھ یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں۔ تو اس بچے کی جو سٹوری ہے وہ ہمیں پتہ چلا، ہمارے ایک دوست ہیں محمد اجمل فوجی صاحب، ان کے کیئر آف، تو انہوں نے ہمیں ریکویسٹ کی پی ایس اے ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے کہ ہمارا بچہ جو ہے اس کو خون کی اشد ضرورت ہوتی ہے، تو کوئی 4-5 بیگ جو ہے وہ پی ایس اے ڈیجیٹل کے کیئر آف جو ہے اس بچے کی خدمت کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے، اس کے لیے ہم پیش کر چکے ہیں۔ تو ان کے والد سے جو ہے وہ جانتے ہیں، یہ ہمیں بتائیں گے کہ یہ بچہ جو ہے اس کی عمر کتنی ہے اور کب سے اس کو یہ تھیلیسیمیا کا جو مرض ہے وہ لاحق ہوا ہے، اور یہ خون جو ہے وہ کیسے مینج کر رہے ہیں، اب تک کتنے خون کے بیگ جو ہیں یہ لگوا چکے ہیں، ان کو کیا مشکلات آتی ہیں، اور یہ کرتے کیا ہیں، کماتے کیا ہیں، اور جو یہ کماتے ہیں وہ ظاہری بات ہے لگ رہا ہے کہ یہ اسی بچے کے اوپر لگا دیتے ہیں، تو حکومت سے ان کی کیا ڈیمانڈ ہے، تو ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی، بتائیے گا جی کیا صورتحال ہے، آپ ذرا مائک پکڑ لیں۔ جی میرا بیٹا ہے علی زین، اس کو نا 7 ماہ کا تھا جب سے ہم بلڈ لگوا رہے ہیں۔ پہلے تو 1 ماہ بعد لگاتے تھے، لیکن اب جو ہے نا وہ اس کی ایوریج جو ہے نا بہت کم ہوتی جا رہی ہے، ہر 15 دن بعد اس کو بلڈ کی ضرورت پڑتی ہے۔ کافی مشکل کے بعد ہمیں بلڈ ملتا ہے، ہر دفعہ تقریباً کافی ساری دوڑ لگانی پڑتی ہے بلڈ حسب کرنے کی، انج تو کافی ساری مشکل ہوتی ہے، ہم نے مزدوری بھی کرنی ہوتی ہے، دوسرا جو ہے نا بچے کی دیکھ بھال بھی کرنی ہوتی ہے، اس کی مجھ سے نا جو اچھی طریقے سے حفاظت نہیں ہو رہی، بلڈ بھی کبھی کبھی نہیں ملتا، تو کافی ساری محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو میری حکومت سے یہی اپیل ہے کہ ہماری جو ہے نا مدد کی جائے، یا اس کا مستقل علاج کوئی ملتا ہے تو اس کا علاج بھی کیا جائے، مہربانی ہوگی۔ ہاں جی بیٹے، کیا نام ہے آپ کا؟ کیا باش؟ ویری گڈ۔ کیا ابو کا کیا نام ہے؟ شاباش، بتاؤ بیٹا، ابو کا نام بتاؤ بیٹا۔ ابو کا نام کیا ہے؟ اچھا آپ یہ بتائیں، آپ بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہیں؟ ہاں کیا بننا ہے بتاؤ؟ شاباش، کیا بننا ہے؟ ایسے چلو بات کرو۔ بڑے ہو کے کیا بننا ہے؟ فوجی بنوں گا، کہہ دو فوجی بنوں گا۔ بتاؤ فوجی بننا ہے، بتاؤ۔ چلو بچہ ذرا گھبرا رہا ہے۔ چلیں جی،
माशाल्लाह, अल्लाह ताला इसको जी सलामत रखे। ये 5 साल इसकी उम्र है जी, अली जैन। और मुखैर हजरात से PSA डिजिटल की तरफ से ये रिक्वेस्ट की जाती है कि ये गरीब फैमिली है, मज़दूर है, इसका बाप जितनी मेहनत मजदूरी करता है वो इसकी अद्वियात और ब्लड कलेक्टिंग के लिए, क्रॉस मैचिंग के लिए, ब्लड बैग ख़रीदने के लिए ये सारा काम जो है वो करता है। तो हमारे इलाके के मुखैर हजरात जो हैं उनको मैं आज के प्रोग्राम में जो है वो खुसूसी तौर पर सल्यूट पेश करूँगा कि उन्होंने माह रमज़ान के मुक़द्दस महीने में इंतहाई खुफिया तरीके से, इंतहाई अच्छे आसान अंदाज में उन्होंने ऐसे काम किया है कि किसी को उन्होंने पता भी नहीं चलने दिया और उन्होंने के गरीब की मदद जो है वो उनके डोर स्टेप पर कर दी है। तो मेरी मुराद है दीवान शाहजेब अहमद साहब, उनकी टीम, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। गुज़श्ता साल रमज़ान मुबारक में भी किया और कोरोना के अयाम में भी फूड सप्लीमेंट जो है वो भी उन्होंने जारी किए। और अभी उन्होंने हाल ही में 10 शादियां जो हैं वो भी करवाईं। तो अब भी रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने में रमज़ान पैकेज के नाम पर वो मुख्तलिफ जो हैं वो फूड आइटम्स जो हैं वो लोगों के घरों तक पहुंचा रहे हैं। उनकी सर्विसेज जो जारी हैं, उनकी ब्लड बैंकिंग भी है। तो मैं दीवान शाहजेब साहब से स्पेशली गुजारिश करूंगा कि इस बच्चे के लिए जो है कोई ना कोई पैकेज जो है वो अनाउंस करें। चौधरी सलीम नज़र साहब हमारे इलाका के बहुत बड़े मुखैर शख्सियत हैं, उनसे भी हम गुजारिश करेंगे। अलहाज मोहम्मद रफ़ीक अंजम तोगेरवी साहब का भी हम शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने भी रमज़ान पैकेज के हवाला से अपनी मदद आपके तहत अपनी टीम के ज़रिए जो है वो खामोशी से लोगों की खिदमत करवाए। इसके अलावा द सिटी अलायंस हवेली लखा शाहजेब नवीद और उनकी टीम भी सुन रही होगी। पीर इस्लाम टाइगर्स के मुदस्सर इकबाल साहब और यूनाइटेड ग्रुप ऑफ शकूराबाद के सभी दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि जितनी भी इसकी मदद हो सके। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा से भी हम इस बच्चे की जो है वो ज़िंदगी के लिए, जान बचाने के लिए जो है वो जितने भी इकदाम किया जा सकें वो करने की हम दरख्वास्त पेश करते हैं। तो गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो चल रहा है। तो हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं मदरसा मौज़िया हिफ़्ज़ुल कुरान के हाफ़िज़ कुरान तालिब इल्म जनाब अहमद ख़ान साहब। इनसे हम नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सुनेंगे और उसके बाद दुआ के बाद प्रोग्राम का जो है वो इख्तिताम होगा। जनाब अहमद साहब। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मदीने वालिया वसे रोज़ा तेरा, नहीं तेरे जया कोई जहान ते। मदीने वालिया वसे रोज़ा तेरा, नहीं तेरे जया कोई जहान ते। खुदा दे जानिया मोहम्मद मुस्तफ़ा, नहीं तेरे जया कोई जहान ते। मदीने वालिया दाई हलीमा ने वेखो किड्डा करम कमाया। कक्का ने कुल्ली सी ओनू अरश बनाया। कवे पैसा दिया ओ लज्जा वालिया, कवे पैसा दिया ओ लज्जा वालिया, नहीं तेरे जया कोई जहान ते। मदीने वालिया। बहुत खूबसूरत अंदाज में पंजाबी कलाम पेश कर रहे थे हाफिज़ अहमद ख़ान साहब। नाज़रीन, कहते हैं कि ज़बान का जो निश्तर है वो लोहे के नेज़े से भी ज़्यादा गहरा होता है। तो लिहाजा बेहतरीन मुसलमान बनने के लिए जो है हमें अपनी ज़बान पर जो है वो कंट्रोल करना होगा और दूसरे मुसलमानों की इज़्ज़त नफ्स और दिल आज़ारी का जो है वो भी हमें ख्याल रखना होगा और ये बहुत ज़रूरी है। तो
زبان کے غلط استعمال سے جو ہے وہ ہمارے دیگر جو اعمال ہیں وہ بھی متاثر ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. تو ہم جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہم غور و فکر نہیں کر رہے ہوتے. دل آزاری کرنا، کسی کا دل توڑنا جو ہے یہ تو ہمارے بائیں ہاتھ کا کمال ہے، اور پتہ نہیں ہم روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ کتنے دل توڑتے ہیں. تو بس میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ اپنی گفتگو جو ہے وہ کرنے سے پہلے جو ہے وہ سیانے بھی کہتے ہیں بھی پہلے تولو پھر بولو. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ اپنی گفتگو جو ہے وہ اچھی کیا کریں. اچھی گفتگو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت پسند ہے. کوٹ ٹریسی از اے گڈ ہیبٹ، اخلاق کا ذکر ہو رہا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں گے وہی صحیح مسلمان ہوگا. اور جو شخص اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات کی ہے. آج کے پروگرام کا باقاعدہ اختتام کرتے ہیں. میں دعا کے لیے درخواست کروں گا جناب الحاج محمد رمضان تبسم صاحب سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان. یا الہ العالمین، جو پروگرام ہم نے کیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جو فیض و برکات ہیں مولا کریم نے سمیٹنے کی توفیق عطا فرما. اس ماہ مقدس کی برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما. یا الہ العالمین، پاکستان کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین، ہمیں دین کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما. سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت نصیب فرما. سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت عطا فرما. وبائی امراض سے محفوظ فرما. بیماروں کو شفا نصیب فرما. بیماروں کو شفا نصیب فرما. ضرورت مندوں کی، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما. یا الہ العالمین، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کی جائز ضرورتیں پوری فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجمعین برحمتک یا رب. بہت شکریہ جی. میں آج کے پروگرام پی ایس اے ڈیجیٹل کی طرف سے اپنے معزز مہمانوں جناب محمد رمضان تبسم صاحب، محمد احمد صابر صاحب، محمد طفیل صاحب، علی زین بیٹا اور محمد احمد قادری، احمد خان اور مسٹر عبداللہ اور دیگر آنے والے معزز مہمانوں کا جو ہے وہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ماسک پہنے، خدا کے لیے حالات بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں. میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ فاصلہ رکھیے. پتہ ہی نہیں چل رہا ہے ہمارے شہر میں جو ہیں وہ کتنے خودکش بمبار جو ہیں وہ کرونا کی شکل میں آپ کو نظر آئیں گے، لیکن ان کو پتہ نہیں. آج ہمارے ایک اچھے خاصے دوست جو کرونا کے پیشنٹ ہیں اور کوارنٹائن تھے، آج وہ نکل کے رمضان بازار کا وزٹ کر رہے تھے. تو میں نے انہیں ریکویسٹ کی کہ آپ خدا کا خوف کھائیں اور اپنے گھر میں جی بس جی میں تو ایسے دیکھنے کے لیے آیا تھا. میں نے کہا فوری یہاں سے نکلیں. تو جو دوست جو ہیں کرونا میں سفرنگ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے. جو گھروں میں ہیں، بیمار ہیں، ہسپتالوں میں، اپنے اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھے گا. اپنے میزبان محمد احمد ساجد کو اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ کل اسی وقت پھر آپ سے ملاقات ہوگی. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.